شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور ان ساتھیوں کو سلام جو مبارک منسٹری میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ شالوم، جے مسیح کی۔ آج جو ہمارا ایک بڑا خاص اور اہم ٹاپک ہے وہ ہے روشنی سے پہلے کیا تھا۔ ایک دن بائبل اور ہم کے ایک پروگرام میں میری ہوسٹ نے مجھے پوچھا کہ بشپ صاحب، کچھ لوگوں کا سوال آیا ہے کہ روشنی سے پہلے کیا تھا، یا روشنی کو روشن کس نے کیا؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ روشنی کے سورسز تو تخلیق کے چوتھے دن بنائے گئے ہیں، یعنی کہ خدا کے دن کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے پطرس اور اس کے 3 باب کی 8ویں آیت کو اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، خدا کے سامنے 1000 سال ایک دن کے برابر ہے۔ اسے ہم دنیا کی تخلیقی عمل کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا 6 دنوں میں بنائی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ 6000 سال ہمارے 6000 سال بنتے ہیں اور خدا کے 6 دن۔ اب آپ کا جو سوال روشنی کے تعلق سے ہے، اس کا بڑا اہم اور خاص جواب ہے، اور یہ جواب جاننا بھی چاہیے، کیونکہ جس کا دماغ سوال نہیں بناتا وہ انسان ڈیڈ ہے، مردہ ہے، کیونکہ مردے سوال نہیں کرتے، جو زندہ ہیں وہی سوال کرتے ہیں۔ اس جواب کی جو وضاحت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روشنی کا منبع خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ تو جب جو سورس ہے، سورس آف لائٹ، تو وہ کوئی دوسرا نہیں، وہ سورس آف لائٹ خود ہے۔ وہ کریٹ کرتا ہے، اسی نے کریٹ کیا، اسی نے بنایا، وہ خود روشنی ہے۔ یہاں تک کہ جو سورج، چاند، ستارے وغیرہ بنائے گئے ہیں، ان کو روشنی دینے والا وہ خود ہے۔ یسوع نے ہی ان کو چمکایا ہے، یسوع نے ان کو چمکدار بنایا ہے۔ ان سورسز کو چمکانے والا ہی خود چمک رہا تھا، اسی سے انہوں نے چمک لی، اسی سے ان کو روشنی ملی، اسی سے ان کا نام روشنی دینے والا بنایا گیا، کیونکہ 3 دن پہلے دنیا پر روشنی ہو رہی تھی۔ روشنی ہوئی، پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا۔ اب یہ کہا جائے گا، یہ میری ایک ویڈیو آلریڈی چل رہی ہے اور کافی دیر سے لوگ سن رہے ہیں، میرے بہت سارے پروگرام ہوئے ہیں ٹرانسورلڈ ریڈیو پر، تو اس میں میں نے یہ بتایا ہے کہ روشنی جو ہے، یہ جب خدا کی موجودگی ہے تو روشنی ہے، اور جب خدا کی موجودگی نہیں تو روشنی نہیں ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا کہ دنیا کی روشنی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ اسی طرح یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، تو کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، یعنی شروع کے شروع میں کلام تھا، خداوند یسوع تھا۔ عبرانی میں اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں، اس کی پہلی آیت میں جو پہلے 2 لفظ ہیں وہ ہے براشیت بارہ، جس کا مطلب ہے بیٹے کا شروع۔ زمین و آسمان کو پیدا بیٹے نے کیا ہے۔ جب زمین و آسمان کو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کائنات، زمین اس کا ایک حصہ ہے۔ جب آسمان کہا جاتا ہے تو اس میں کائنات آتی ہے، دوسرے پلینٹ آتے ہیں، دوسری مخلوق آ جاتی ہے جو خلق کی گئے ہیں۔
تو آپ پہلا خط یوحنا کا اس کا پہلا باب 5واں آیت اس کی پڑھیں تو لکھا ہے کہ شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں بتایا جائے کہ خدا روشنی ہے۔ لوگوں نے اس بات کا سوال کیا کہ خدا کون ہے؟ تو شاگردوں نے کہا کہ خدا روشنی ہے، اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں، ایسی کہ ذرا بھی کہیں آپ کچھ دیکھ جو کہہ دیتے ہیں لوگ کہ ہاں جی یہ چاند میں تاریکی ہے، لیکن جو ان کو بنانے والا ہے اس میں کسی طرح سے تاریکی نہیں ہے، ذرا بھی تاریکی نہیں۔ اسی طرح نئی دنیا بھی، مکاشفہ کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے خدا ہی اس وقت ان کا روشن کرنے والا خود خدا ہی ہوگا، وہاں کسی چیز کی، کسی سورج، چاند، ستارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب آپ کے سامنے اس سوال کو بالکل آسان کر دیا گیا ہے کہ وہ جو نیا شہر ہوگا، نیا یروشلم ہوگا، نیا آسمان ہوگا، اس میں کوئی سورج، چاند، ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر خدا ہے، اور خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا، جس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں وہاں خدا ہے، جس کا مطلب ہے وہاں یسوع ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ نور ہے، وہ روشنی ہے۔ اب اگر دنیا کے نور کی بات کریں تو جسمانی صورت میں یسوع 4000 سال کے بعد آیا، یعنی چوتھے دن۔ چوتھے دن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع چوتھے دن ظاہر، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 1000 سال ایک دن کے برابر ہے خدا کی نظر میں، تو دنیا بنی ہوئی کو یہ 4000 سال گزر چکے ہیں، تو پھر یسوع مسیح آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ چوتھے دن آیا ہے، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یسوع آفتاب صداقت ہے، کائنات کا نور ہے، جسے اس دنیا میں آدم سے اب تک 6000 سال یعنی کہ 6 دن ہو چکے ہیں دنیا بنی ہوئی۔ چوتھے دن یسوع آیا، اور یسوع کا نور، یسوع کی روشنی جو ہے وہ 2 دن ہو چکے ہیں کہ اصلی روشنی نمایاں ہے۔ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن آرام کیا۔ اب اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ آرام کا دن شروع ہونے والا ہے، غلط فہمی میں نہ رہے، اب کسی بھی دن اعلان ہو جائے گا کہ آرام کر لیں، ہالی ڈے شروع ہو رہا ہے، شادی کا ٹائم، انجوائمنٹ کا ٹائم ہے، 1000 سال میں برے کی شادی کی ضیافت ہوگی، بادشاہت قائم ہو جائے گی، کلیسیا یعنی کہ دلہن اور دولہے کا ٹائم ہوگا، امن، سکون، تسلی، اطمینان ہوگا۔ اس سارے عمل کا حوال مکاشفہ 19ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے۔ یہ شادی بادلوں پر ہوگی، یسوع کی مگیتر گھر سے یعنی دنیا سے شادی ہال نورانی بادلوں پر بلائی جائے گی۔ آج بھی آپ کو پتا ہے کہ شادیاں جب ہوتی ہیں تو لڑکی شادی ہال میں ہوتی ہے، وہاں پر جشن ہوتے ہیں۔ لڑکی کے گھر میں آج کل نہیں ہوتا اس طرح سے، تو وہاں پر بھی ایسے ہے کہ جو مگیتر ہے، جو دلہن ہے، وہ اب شادی کے لیے شادی ہال ہے، نورانی بادلوں میں بلائی جائے گی۔ اس کا ذکر پہلا تسلیکیوں 4 باب کی 16ویں آیت میں ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کے ساتھ اتر آئے گا، پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جی اٹھیں گے، بیگل ہوں گے، تری بجائی جائے گی، توتیاں باجے ہوں گے، اور 7 سال
बादलों पर, यानी कि नूरानी बादलों पर ये बैंकेट हॉल होगा, ये शादी हॉल होगा जहां शादी की ज़ियाफत होती है। ये नूरानी बादल बैंकेट हॉल होगा, शादी हॉल होगा। उसके बाद जमीन पर आएंगे। जकरिया की किताब में लिखा है 14वें बाब की 4थी आयत में लिखा है कि उस दिन यीशु अपने पांव जमीन के ऊपर लगाएगा। जमीन पे कहां? जैतून के पहाड़ पर रखेगा। उस वक्त वो बर्रे की शक्ल में नहीं आएगा, वो बहादुर फातेह दूल्हा यहूदा का बब्बर उतरेगा। और आपको मालूम होगा कि जब यीशु आसमान पर जा रहा था तो फरिश्तों ने कहा था कि ऐ गलीली मर्दों, जिस तरह तुमने इसे जाते देखा है इसी तरह आते भी देखोगे, इसी तरह ये आएगा। उस वक्त आप देखते हैं कि यीशु के जोर, भार, ताकत, पावर के सबब से पहाड़ जो है वो फट गया, 2 हिस्से हो गए, क्योंकि वो उसका जोर है। उसका जोर जो है उसने सब कुछ हिला दिया, सब कुछ बदल दिया, हालात बदल गए और उस पहाड़ के 2 हिस्से हो गए। जमीन कांप रही है उसके सामने। ये मुकाशफा की किताब में लिखा है, उसका 20वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। कि फिर इब्लीस को 1000 साल के लिए बांध दिया गया है। जब इब्लीस को बांध दिया गया है, अब उसका जोर खत्म हो गया, अब उसका जोर नहीं रहा। जमीन जो है वो लरजा रही है, क्योंकि फतेहमंद दूल्हा आ रहा है। और उसके आने के सबब से बड़े शादियाने हैं। इसे दूसरे मज़ाहिब भी जानते हैं। दूसरे मज़ाहिब की किताब में भी ये आया है कि वो सफेद घोड़े पर आएगा। और फिर इस्लाम में ये बात बड़ी वाज़ेह है कि दज्जाल होगा। दज्जाल के साथ दज्जाल अरबी ज़बान का लफ्ज़ जिसका मतलब है धोखा, धोखेबाज, झूठा मसीह होगा, जिसको हम कहते हैं झूठा मसीह, और इंग्लिश में कहा जाता है एंटी क्राइस्ट और अरबी में कहा जाता है दज्जाल। झूठा मसीह आएगा, धोखेबाज आएगा, लेकिन उसको मसीह यीशु जो खुदा का बेटा है, जो पूरी कुदरत रखता है, पूरा इख्तियार रखता है, वो आएगा। और उसका पांव जैसे ही जैतून के पहाड़ पर टिकेगा तो पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाएंगे। आधा शुमाल की तरफ सरक जाएगा, आधा जनूब की तरफ सरक जाएगा। उसमें बड़ी वादी बन जाएगी, रास्ता बन जाएगा। वो पूरे जोर में है। और उसकी इस एंट्री से दुनिया हिल जाएगी। ये जो बादशाह दुनिया के हैं, सुपर पावर्स, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये भी दहल जाएंगे, क्योंकि वो खुदा का बर्रा है। वो है जो फातेह है, वो है जो अब शादी करने के लिए आ रहा है, वो है जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, वो है जो अब अपने लोगों को एक फर्क शक्ल में जाहिर करने वाला है, वो अपना दूसरा रूप दिखाने वाला है। इसलिए इन तमाम चीजों को जब हम सामने रखते हैं तो फिर पता चलता है कि वो रोशनी है, वो रोशनी का मंबा है, वो नूर है, वो आग है। आप उसको आग की हालत में देख सकते हैं, सदरक मिसक अब्दनजू के उस भट्टी में। वो नूर की हालत आप बनी इसराइल के साथ उसको चलते हुए देख सकते हैं कि वो नूर का, रोशनी का सतून था।
اور وہ پاور میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب لوگ اس کو پہاڑی پر سے گرا کر مار دینا چاہتے تھے اس کو ہاتھ نہیں کو لگا سکا. اس کی پاور ہے اور وہ پاور زیتون کے پہاڑ پر نظر آتی. اور جب ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر سورج نہیں ہوگا, چاند نہیں ہوگا, تو پھر کہاں سے روشنی آئے گی؟ روشنی کا منبع کون ہے؟ روشنی سے پہلے کون روشنی دیتا ہے؟ جو روشنی کے ٹائم فٹ کر رہا ہے, جو اس کی حد سیٹ کر رہا ہے. شام ہوئی, صبح ہوئی, تو پہلا دن ہوا, اور سورج چاند ستارے چوتھے دن میں بن رہے ہیں. تو یہ پہلے 3 دن کس طرح سے سیٹ ہوئے؟ کیونکہ خود روشنی دینے والا, جو روشن کرنے والا ہے, اسی نے ہی سورج کو, چاند کو, ستاروں کو چمکایا ہے, کیونکہ وہ خود چمکتا ہے. اس لیے اپنے آپ میں کمی نہ محسوس کریں. آپ اس بات میں تازہ رہیں, خوش رہیں, اور اس بات کی تسلی رکھیں کہ آپ کا تعلق, آپ کا رابطہ, آپ کا رشتہ نوروں کے باپ سے ہے, اور اس کا نام یسوع ہے. یسوع نے خود کہا میں دنیا کا نور ہوں. پھر شاگردوں کو کہا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں نور میں چلتے چلو, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. جو اس کے ساتھ رہتے ہیں, جو اس کے ہو چکے ہیں, وہ نور میں چلتے ہیں. اس میں ذرا تاریکی نہیں, اور اس کے لوگوں میں بھی ذرا تاریکی نہیں. آئیے ہم اپنے ان تمام رشتوں کو, اپنے تعلقات کو, اپنی بہادری کو, اپنی دلیری کو, اپنی فتح کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے مدد کرنے والے فرشتے جو ہیں وہ اس سپیڈ سے آتے ہیں, اور وہی ہیں جو روشنی, وہی ہے جو فرشتوں کو بنانے. چوتھے دن فرشتے بنائے گئے, چوتھے دن سورج چاند ستارے بنائے گئے. اور کون ہے جو ان کو بنا رہا ہے, اور یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ یہ سب کے سب کلسیوں کے خط پہلے باب میں لکھا ہے, سب کچھ اس کے وسیلہ سے, اس کے لیے اور اس میں پیدا کیے گئے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے سمجھنے کی توفیق دے, آپ کو برکت دے, اور خداوند کی خدمت میں لگے رہیں اور روشن سورس بن جائے. جو آپ کے پاس بیٹھے وہ روشنی لے, وہ خوشی لے, وہ تازگی لے, افسردہ نہ ہو, پریشان نہ وہ ہو جائے, لوگوں کو پریشان نہ ہونے دے. آپ جن لوگوں کو ملتے ہیں ان کے چہرے دہک جائیں, ان کے چہرے چمک جائیں, ان کے دل خوشی سے مہکیں, خوشی سے للکاریں, کیونکہ آپ جس کے ہیں وہ جہاں سے گزر گیا وہاں پر سے خوشی, تازگی, شادمانی کی آواز نکلی. جہاں پر وہ گیا وہاں پر سے مردے جی اٹھے, جہاں سے وہ گزرا وہاں سے لوگوں کو کھانا مل گیا. جس کو اس نے ہاتھ لگایا اس کی آنکھیں کھل گئی. ہر وقت وہ لوگوں کے لیے تیار رہتا تھا, اپنے لوگوں کے لیے جو اس کا راستہ دیکھتے تھے. آپ جن لوگوں کو بھی ملے, لوگوں کے گھروں میں جائیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے کہ اب تو یہ پادری جو ہے یہ تو ڈالر پادری آ گیا, آج تو ہم بچوں کو کھانا بھی نہیں صحیح طرح کھلا سکیں گے, آج تو اس کو چندہ دینا ہے. لوگ چندہ دینے والے جو ہے وہ سائیکلوں پہ چلے گئے ہیں, اور چندہ لینے والے جو ہے وہ پراڈو پہ بیٹھے ہوئے. لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے, لیکن یسوع جو ہے وہ خدمت کر رہا ہے, وہ خدمت لوگوں سے لیتا نہیں. اس لیے اس نے کہا میری پیروی کرو, میں نور ہوں, تم تاریکی میں نہیں رہو گے. اگلی ویڈیو میں آ رہے ہیں کہ فرشتے کس طرح سے کام کرتے ہیں.
آپ ہمیں یاد رکھیں اور اس خدمت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. جے مسیح کی